السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے صبح کے اذکار۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صبح کے اذکار اور ذکر الہی کیوں ضروری ہے۔ ذکر کرنا افضل اعمال میں سے ہے۔ ذکر کرنے والوں کے لیے ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہر حالت میں انسان کو ذکر کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اور انسان کو اس چیز کو اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اسی سے ہماری جنت ہے۔ جب انسان کے تصور میں گول سیٹنگز ہوتی ہیں تو وہ اس عمل کو کرنے میں زیادہ پرفیکٹلی طور پہ اس کو کر پاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں مسنون اذکار میں سے صبح کے اذکار۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حدیث ابو داؤد کی ہے، 5082 پہ ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ صبح اور شام کے وقت معوذات پڑھے تو یہ اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے۔ معوذات میں کون سی صورتیں آتی ہیں؟ سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ فلق 3 دفعہ اور سورہ الناس 3 مرتبہ، یعنی کہ ان تینوں صورتوں کو 3 دفعہ آپ نے صبح پڑھنا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ ہر چیز پہ بھاری ہو جاتی ہیں۔ ذکر نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 5088 پہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ بھی 3 دفعہ پڑھیں گے۔ دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ آسمان اور زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوئی ہے، اور اس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے نام کے ساتھ آسمان اور زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ صبح کے وقت میں یہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ شام تک ہر چیز کے نقصان سے آپ حفاظت میں رہیں گے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا جو ایمان ہے اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کہ آپ نے دعائیں تو پڑھ لی ہیں لیکن آپ کو اللہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا ٹرسٹ لیول بھی ایک اللہ پہ پورا آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ بس دعا پڑھ لی ہے، اب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ ہم تیسری ذکر پڑھتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الا نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ جاوید ہستی، کائنات کے نگران، میں تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد کرتی ہوں، تو میرا ہر کام سنوار دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ اور یہ بہت ہی پیارا ذکر ہے جس میں ہم اپنے رب سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ تو میرا ہر کام سنوار دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ کیونکہ انسان جو ہے نا، انسان کے نفس میں یعنی کہ شیطان ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے انسان کو بھڑکانے کے لیے۔ تو جب ہم صبح صبح اللہ تعالیٰ سے اپنی سیفٹی مانگ لیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر، آنے والے شر سے آپ کی حفاظت فرما دے گا، آپ کے نفس کے شر سے۔ کبھی کبھی انسان وہ کام نہیں کرنا چاہتا لیکن شیطان اس کو ورغلا دیتا ہے اور وہ اس غلط کام میں لگ جاتا ہے، کہیں پہ جھوٹ بول دیتا ہے، کبھی کسی کی برائی کر دیتا ہے، یا کوئی چھوٹا سا ایسا غلط کام جو اسے سرزد ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صبح صبح اس کو حفاظت مل جاتی ہے۔ یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے حوالے بھی نہیں کرنا، ہم نے اپنی ذات کو اللہ رب العزت کے صبح صبح حوالے کر دینا ہے، تاکہ ہماری بھی سیفٹی ہوگی اور ہمارے ہر کام کو اللہ تعالیٰ صبح انشاءاللہ العزیز سنوار دے گا۔ ذکر نمبر 4 دیکھتے ہیں، بہت ہی پیارا ذکر ہے، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ یہ بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کا ترجمہ بہت ہی پیارا ہے۔ یہ بھی عافیت کی دعا ہے، حفاظت کی دعا ہے۔ اے اللہ مجھے میرے جسم میں عافیت دے، اے اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے،
اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اے اللہ میں کفر اور تنگ دستی سے تیری پناہ چاہتی ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتی ہوں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 5090۔ اگر دیکھا جائے تو بہت ہی پیارا ذکر ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کی حفاظت مانگ لی۔ سب سے پہلے اپنے جسم کی عافیت مانگ لی، پھر اپنے کانوں کی عافیت مانگی ہے، کانوں سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، ہمارے جسم سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ آنکھوں کی عافیت بھی مانگ لی، آنکھوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم نے پناہ مانگ لی کفر سے اور تنگ دستی سے اور عذاب قبر سے۔ تو اتنی بڑی دعا ہے اور اتنی پیاری دعا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی عافیت مانگ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر چیز کو، ہمارے اعضاء کو عافیت میں دے دے، کیونکہ یہی اعضاء جو ہے نا ہمیں قبر میں بھی ہمارے لیے سکون کا باعث بنیں گے اور ہمارے لیے جنت حاصل کرنے کا بھی باعث بنیں گے، اور یہی اعضاء ہمیں جہنم لے جانے کا بھی باعث بنیں گے۔ تو کیوں نہ ہم صبح صبح اللہ تعالیٰ سے ان تمام اعضاء سے عافیت مانگ لیں۔ ہم نے پہلے والی دعا میں بھی یہی پڑھا تھا کہ ہم نے اپنے نفس کے شر سے بھی جو ہے نا پناہ مانگنی ہے اور ہم نے ہر چیز کو عافیت میں دے دینا ہے اللہ رب العزت کی۔ تو ہم ذکر نمبر پڑھتے ہیں، پانچواں ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وآمن روآتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعصمتک ان اغتال من تحتی۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 5074 پہ ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، بہت ہی پیاری ذکر ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا میں، اپنے اہل و مال میں معافی کا اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں میں امن دے دے۔ اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں طرف سے اور میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ مانگتی ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ناگہاں ہلاک کیا جاؤں۔ کتنی پیاری دعا ہے جو کہ ہمیں صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دی کہ صبح صبح ہم نے ہر چیز سے عافیت مانگ لینی ہے، اور اتنی پیاری دعا ہے۔ آخرت میں معافی کی طلبی ہے، دنیا میں اپنے اہل و عیال میں اپنے عیبوں پر پردہ، اپنی گھبراہٹوں میں امن چاہیے۔ اے اللہ تو میری حفاظت فرما دے، میرے سامنے سے اللہ تعالیٰ سے ہم نے حفاظت مانگنی ہے، اپنے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے اور اپنی ہلاکت سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو جو ہے نا ان ساری اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ذکر نمبر 6، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر۔ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی، اور تیرے نام کے ساتھ ہم نے شام کی، اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں، اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مریں گے، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 3391 پہ ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنا پیارا ذکر ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی، ہم اللہ کے نام کے ساتھ صبح کریں گے، اسی کے نام سے شام کریں گے، اور اسی کے نام پہ ہم زندہ رہیں گے، اسی کے نام سے مریں گے۔ یعنی کہ ایک انسان جب صبح یہ ذکر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا ہر کام، اپنے ہر چیز۔ کتنا پیارا ذکر ہے نا، جب ہمارے ہر کام میں اللہ کا ذکر ہوگا، ہر کام میں ہم اپنا ہر کام اللہ کے سپرد کر دیں گے تو ہمارے ہر کام میں برکت ہوگی، ہماری زندگی کے ہر معاملے میں برکت ہوگی، ہماری زندگی میں برکت آ جائے گی۔ اب ہم نیکسٹ ذکر دیکھتے ہیں، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمات الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔
ہم نے فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم حنیف مسلم کی ملت پر صبح کی اور وہ مشرک نہیں تھے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے کہ صبح صبح ہم اپنے آپ کو ایک یاد دہانی کرواتے ہیں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، ہم جس دین اسلام پر ہیں، ہمیں ریلائز کروایا جا رہا ہے۔ ہم صبح ہم اپنے ایمان کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اضافے کی جو ہے نا ہم پریکٹس ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ایمان کس چیز پر قائم ہے۔ دعا پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ چلتے ہیں نیکسٹ دعا کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ دعا، اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جس نعمت نے بھی صبح کی ہے، وہ صرف تیری طرف سے ہے اور تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، بس تیرے لیے ہی حمد ہے اور تیرے ہی لیے شکر ہے۔ جب آپ یہ دعائیں پڑھیں گے اور اگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا آپ کا ایمان بہت بڑھ جائے گا۔ ایمان کا لیول صبح صبح آپ کا اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ جب صبح صبح اپنے کام سٹارٹ کریں گے دن کے اندر، تو آپ کو جو ہے نا یہ چیزیں خود آٹومیٹیکلی اپنے اللہ سے تعلق اور اللہ سے رابطے میں آپ رہیں گے اور کتنا پیارا ایمان والا آپ کا دن گزرے گا۔ تو آپ نے جب بھی یہ دعائیں پڑھنی، اگر آپ کو زبانی عربی نہیں آتی تو آپ نے ان دعاؤں کو ڈیلی پڑھنا ہے، یہ آپ کو خود ہی یاد ہو جائیں گی۔ ایک دعا، دو دعا، 3، 4، 5، آپ اس کو ڈیلی پڑھیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، یہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی۔ کوشش کریں ترجمے کو سامنے رکھ کے پڑھیں، تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، برکتیں بھی حاصل ہوں گی، حفاظت بھی ہوگی، عافیت بھی ہوگی، اللہ رب العزت آپ کو وہ سب چیزیں عطا کریں گے۔ تو ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ان اذکار کو اپنے زندگی میں شامل کریں۔